خوب جشن منایا۔ جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جب اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو ایک دم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور بیوی بھی اندھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کریم میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو اس کی عبادت پر رشک آیا، اس کے جہاد پر رشک آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ امت کو اس رات کا تحفہ ملا۔ یہ رات میرے کریم نبی کی امت کے لیے خاص رات ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے نبی نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں، پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، اور آپ کی امت کی عمر بہت کم ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اس پر میرے کریم نبی علیہ السلام کو رنج ہوا، میرے کریم نبی علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اس پریشانی کو، اس رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی، لیلۃ القدر یعنی شب قدر عطا فرمائی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ اپنے 2 بازو اسی رات یعنی شب قدر میں کھولتے ہیں۔ وہ دونوں بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں، جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام، نماز یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اس سے مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ! آج فرشتے نمازی انسان سے مصافحہ کر رہے ہیں، روزہ دار سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ آج کی رات میں مصلی پر بیٹھنے والے انسان سے فرشتوں کا مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں حضرت جبریل فرماتے ہیں عبادت گزار جو دعا کرے اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہنا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں صبح تک یہی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تب جا کر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں نا تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل، آج کی رات اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خصوصی رحمت اور کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا، سب کی مغفرت ہو گئی سوائے 4 لوگوں کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں جو لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا شراب کا عادی، پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، چوتھا وہ شخص جو کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ فرمایا ان 4 لوگوں کے علاوہ
سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان 4 لوگوں کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 4 لوگ ہیں، ان کی نہ تو اللہ تعالیٰ نماز قبول کرتا ہے، نہ تو دعا قبول کرتا ہے، نہ تو ان کا روزہ قبول کرتا ہے، جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ لوگ پختہ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ لوگ اپنے دل کو پاک نہیں کر لیتے۔ جوانوں، لیلۃ القدر میں 2 لوگوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مقام ملتا ہے 2 لوگوں کو۔ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ نمبر 1، جو ہمیشہ کے لیے یہ خیال کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جو ہمیشہ کے لیے اس کی سوچ میں ہو، اس کے ذہن میں ہو، گمان میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں اللہ کی ذات اس سے بے خبر نہیں ہے، ہر وقت یہی سوچتا ہو کہ اللہ کی ذات مجھ سے بے خبر نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس سوچ کی بنیاد پر کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جوانوں، تمہارے کسی بھی فعل سے میرے اللہ کی ذات بے خبر نہیں، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں چھوٹ دے رہا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، آئے گی قبر، لگے گی خبر، قیامت کے دن جب پکڑوں گا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک غریب شخص تھا تو وہ غریب، جتنا غریب تھا اس سے کہیں زیادہ وہ عبادت گزار بھی تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، دونوں میاں بیوی خوش اخلاقی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو غریب کی بیوی کی حسن و جمال کی خبر ملی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی بھی حال میں اس خوبصورت عورت کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ بادشاہ نے تہیہ کر لیا، کسی بھی حال میں اس خوبصورت عورت کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ چنانچہ اس شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس غریب کی بیوی کے پاس بھیجا۔ بڑھیا نے آ کر اس خوبصورت عورت کو کہا کہ تو کتنی عجیب ہے، کتنی نادان ہے، اتنے حسن و جمال کے باوجود بھی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، تمہارے پہنانے کو اچھا کپڑا نہیں، جو تمہاری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں، وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے۔ بادشاہ نے تیری طرف ایک پیغام بھیجا ہے کہ میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زیب و زینت بنانا چاہتا ہوں، تجھے ہیرے اور جواہرات سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں، بس تم اس غریب شوہر سے جان چھڑا کر اس سے طلاق وصول کر کے میرے پاس چلی آؤ، میں تجھے آنکھوں کی پلکوں پہ رکھوں گا، میں تجھے ملکہ بنا کے رکھوں گا، بس تم اس غریب شوہر سے جان چھڑا کر ایک بار میرے پاس آ جاؤ۔ جب اس خوبصورت عورت نے یہ بات سنی تو اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات گھومنے لگے، پیسہ دولت گھومنے لگی، عیاشیاں گھومنے لگی۔ اب اس نے شوہر سے بے رخی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس عورت نے بڑھیا کی باتوں پر آ کر شوہر سے بے رخی اختیار کر لی، ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی، ہر وقت اس سے خفا رہنے لگی، ہر وقت شوہر سے لڑنے لگی، جھگڑنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ میری بیوی مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کی بندی، تو نے یہ رویہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ناراض رہتی ہو؟ کیوں خفا رہتی ہو؟ کیوں مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہو؟ کہا بس مجھے طلاق چاہیے، کہا بس مجھے طلاق چاہیے، میں تجھ سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ ہائے، وقت گزرتا گیا، آخر کار غریب شخص نے مجبوراً اس حسین و جمیل عورت کو، بے وفا، لالچی، مکار اور دھوکے باز عورت کو طلاق دے کر رخصت ہی کر دیا۔ آخر کار اسے طلاق مل ہی گئی۔ اب یہ عورت خوشی خوشی بادشاہ کے پاس چلے گئی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے اس سے شادی کی، خوب جشن منایا۔ جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، خوب جشن منانے کے بعد جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا
ہے جب اس کا گھونگٹ ہٹایا تو ایک دم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور بیوی بھی اندھی ہو گئی۔ جب بیوی کا گھونگٹ ہٹایا ایک دم بادشاہ بھی نابینا ہو گیا، بیوی بھی نابینا ہو گئی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اللہ چاہے، جب اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ رات کو دن میں بدلنے والا رب اگر دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ واپس چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایک دم بادشاہ بھی نابینا ہو گیا اور دلہن بھی نابینا ہو گئی۔ جب شہوت میں آ کر ایک دوسرے سے بولنے لگے، شہوت میں آ کر جب ایک دوسرے سے بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ صبح جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرضی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان دونوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، میں ان دونوں کم بختوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اے میرے نبی، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں میرے غریب عبادت گزار کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، کیا میں رب اس سے بے خبر ہوں؟ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو انہوں نے میرے غریب بندے کے ساتھ کیا ہے، میرے عبادت گزار کے ساتھ کیا ہے، میں وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا؟ کیا میں ان کی ان تمام بری حرکتوں سے بے خبر ہوں؟ یہ نادان بھول گئے کہ کسی کے گھر ویران کرنے والوں کی زندگی آباد کیسے ہو سکتی ہے۔ جو کسی کے گھر کو آگ لگاتا ہے نا، میں رب دنیا میں انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہوں، کیونکہ کسی کا برا چاہنے والوں کے ساتھ برا کیا جاتا ہے، کسی کی کچی حویلی ویران کرنے والوں کے خوبصورت محلات ویران کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ نمبر ایک، جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر دو، توبہ کرنے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنی پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ اس کی لونڈی تھی خوبصورت تو وہ پڑوسی کی خوبصورت لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ یہ لونڈی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ ایک دن لونڈی کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام کے سلسلے میں بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا، وہ بھی لونڈی کے پیچھے پیچھے ہو لیے، لونڈی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب لونڈی جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس لونڈی نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس کے سر پر بھوت سوار ہو گیا ہے، تو اس نے کہا اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور۔ اس نے کہا آخر کون سی مجبوری گناہ کرنے سے روک رہی ہے؟ آخر کون سی مجبوری تجھے گناہ نہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اس لڑکی نے کہا مجھے میرے رب کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کن بن کر اس قصاب کے دل میں اس طرح پہ وسط ہوئے کہ اس کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ یہ الفاظ اس کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے۔ قصاب نے کہا او اللہ کی نیک بندی، جب تو اللہ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو مجھے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے، میں بھی تو اس مالک کا بندہ ہوں نا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی۔ اسی جگہ پر کھڑے اس لڑکی کو گواہ بنا کر قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی اور پختہ توبہ کی۔ کہا تو آگے چلی جا، میں پیچھے کو چلا جاتا ہوں۔ واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے پیاس نے ستایا، اسے شدید پیاس اور گرمی محسوس ہونے لگی۔ یہ قصاب توبہ کرنے کے بعد واپسی اپنے گھر کو جا رہا تھا نا، گرمی کا موسم تھا، شدید پیاس اور گرمی محسوس ہونے لگی۔
قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا کام تمام ہو جاتا، اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس قاصد نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا پریشانی ہے تجھے؟ تیرے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا، مجھے سخت پیاس لگی۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کا بادل بھیجے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کا بادل بھیجے، وہ رحمت کا بادل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو۔ قصاب نے کہا، جی میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جس کا وسیلہ دے کر میں اللہ سے دعا کروں، آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ قاصد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ہی دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا رہا۔ نبی کا قاصد دعا کرتا رہا اور قصاب آمین کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قاصد کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو سر کے اوپر سے ڈھانپ لیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جہاں جہاں کو یہ دونوں چلنے لگے تو وہ بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور قاصد اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ جب دونوں کی منزلیں تقسیم ہونے لگیں تو وہ بادل بجائے قاصد کے اوپر جانے کے قصاب کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ بادل بجائے قاصد کے ساتھ چلنے کی، کیونکہ قاصد تو نبی کا قاصد تھا، وہ تو متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا، اور یہ قصاب جو تھا یہ گنہگار تھا۔ تو بادل بجائے قاصد کے پیچھے جانے کے بادل قصاب کے اوپر چلنے لگا۔ قصاب کے اوپر سے سایہ فگن ہو کر قصاب کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو دوڑ کر قصاب کے پاس آیا، کہنے لگا، تو نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ بتاؤ، تم نے کون سی ایسی عظیم نیکی کی ہے کہ جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا، کون سی ایسی نیکی کی، کون سا ایسا خاص عمل کیا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا پچھلا سارا واقعہ سنایا، توبہ کی کہانی سنائی، لونڈی کی کہانی سنائی، لونڈی کا وہ جملہ سنایا جو اس کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنا، جو اس کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا۔ اپنی توبہ کی کہانی سنائی تو اس پر قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ جو توبہ کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا، پھر اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرتا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے اتنا ہی نکھار آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب ایک گنہگار نوجوان توبہ کرتا ہے، گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے، تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان 4 گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جن گناہوں کے کرنے پر انسان رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔